آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی جب پاکستان بنا ہے، تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ 40 لاکھ 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، سوری 40 لاکھ۔ السلام علیکم۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد رمضان صاحب، تو ان سے اس ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم امجد رمضان صاحب۔ خان صاحب کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ عدالت میں توہین عدالت کا چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں۔ وہ موٹو جو لیا ہے، انہوں نے ایک جج کو، ایک خاتون جج کو، جج مجسٹریٹ جو بھی آپ کہہ لیں، ان کو جلسے میں دھمکایا تھا، جس پر یہ وہ موٹو لیا گیا ہے۔ اور پہلی پیشی پہ ان کو عدالت نے ان سے اپیل کی ہے کہ آپ نے جو جواب داخل کرایا ہے وہ آپ کے شایان نہیں ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنا جواب داخل کرائیں۔ تو خان صاحب نے یہ جلسے میں جو 40 لاکھ کی آبادی کو 40 کروڑ بنا دیا، اور کسی وکیل نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ نے غلط فگر دی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ اب کیا اس معاملے کے اوپر بھی جو عدالت میں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیس چل رہا ہے، کیا یہ اپولوجائز کریں گے غیر مشروط، کوئی ایفس اینڈ بٹس یوز نہیں کریں گے جیسے کہ ابھی انہوں نے یوز کیا ہے، جس کو عدالت نے نہیں مانا ان کے جواب کو، تو کیا وہ غیر مشروط معافی مانگیں گے، اپولوجائز کریں گے اس کے اوپر، یا ان کی انا اور ان کی ایگو ان کے راستے کی رکاوٹ بنے گی، جیسے کہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور وہ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں، آج کچھ کہہ دیا کل کچھ کہہ دیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ میری عادت اس طرح کی ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے کہ یو ٹرن کو بھی کہہ دیا ہے کہ یو ٹرن بھی جائز ہوتا ہے۔ تو آپ سے سوال یہی ہے کہ یہ جو ابھی کیس ہے، اس کے معاملے میں کیا ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے یا کیا وہ کریں گے؟ کیونکہ آپ بھی تو ان کی فطرت سے واقف ہے نا، آپ کے لیڈر ہیں، وہ آپ ماشاءاللہ سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو یہ آپ سے پہلا سوال ہے۔ السلام علیکم ریاض صاحب، آپ کا میسج سنا۔ بہرحال میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں آپ کو دو تین چیزیں جو آپ نے پوچھی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو جج نے آخر کوئی ایسا ایکٹ کیا ہوگا تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ہار جج بھی ہوتی ہے۔ میل فیمیل والا تو چکر نہیں ہوتا، پوزیشن تھی، اس نے غلط ڈیسیژن لیا ہے، اس پہ تنقید کی اس نے، اور یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی تو نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور یہ پاس میں بھی ہوتا رہا ہے اور ہر پارٹی کرتی رہی ہے اس طرح۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران کو اس سے کوئی اپولوجیز یا کوئی ایسا کرنا چاہیے۔ باقی دوسری بات یہ تھی کہ آپ یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں، یو ٹرن بس ایک اس کے ساتھ چھاپ لگا دی ہے۔ یو ٹرن بیسیکلی ہم اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ آپ ظاہری بات ہے، حالات و واقعات کے مطابق آپ اپنا فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے، یہ بھی ایک لیڈرشپ کی اور ایک جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں نا، اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ یو ٹرن لیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ جو یو ٹرن ہے وہ تو زرداری اور شہباز شریف کا اور فضل الرحمان کا ہے، جو آپس میں ساری زندگی ایک دوسرے کو برا اور گھسیٹنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، اور اب اکٹھے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ آئی ایم ایف کو برا کہنے والے اب آئی ایم ایف کے پاس بیٹھ گئے ہیں، کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ پر میں اسی میں اتنا بحث نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے نا پولیٹیکل ڈسکشن میں نا آپ کو کریج چاہیے بولڈ بات کہنے کی اور سننے کی بھی، اور یہ دونوں سائڈ ہونی چاہیے۔ تو میں اسے اوائڈ کرتا ہوں، ایسے ہمارے کنفلکٹ اور ہمارے ریلیشنز میں کوئی ایسا ہونا ہو، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کے نا اس سے ریلیشن بھی خراب ہوئے ہیں۔ برحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران ہو یا نہ ہو، کوئی اچھا ہو جو ملک کے لیے اچھا ہو، اور اپیرنٹلی جو مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہے یہ پی ڈی ایم یہ جو بھی ہے، یہ تو بالکل ہی ہمارے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کوئی کس طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو میں تو اس کو بالکل کنڈیم کروں گا، اور اس کے بہرحال اگر عمران کے سے اچھا کوئی بندہ آتا ہے تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو ٹو عمران، اس بندے کو، یا جو اچھا بندہ ہوگا وہ بھی میرا یو ٹرن ہوگا، میں اس کو کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کے ساتھ اسٹک ہو جائیں، جو بہتر ہے اگر یہ
मेरे हिसाब से आज का ये जो है ना बेहतर लीडर है हमारा, और बाकी देखते हैं। बहरहाल मैंने आपको बस वो जो आपकी डिस्कशन थी उसके जवाब में ये आपको बताया है। इसके अलावा मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता कि पॉलिटिकल डिस्कशन करूँ, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जो हमारा मुल्क जो है ना बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है। कुदरती आफात हैं, माशी हालात हैं, महंगाई है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए पड़े हमें। ये तो इनसे छुटकारा हासिल हो, कोई अच्छा बंदा आए तो फिर जान छुटेगी, वरना इस तरह तो बड़ा काम खराब होगा। जी, अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जिस तरह ये कहा है कि ये जो जज जो है ये कोई नहीं है, तो इनके खिलाफ जो है वो कोई भी बात कही जा सकती है। तो इससे पहले जिन लोगों ने अदलिया के ख़िलाफ़ बात की उनको तौहीन अदालत भुगतना पड़ी और सज़ा भी हुई और नाअहल भी हुए, तो क्या उनको भी आप कंडेम करते हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ है, या अगर उनके साथ सही हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर अगर खान साहब के साथ ये कार्रवाई हो रही है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम इस तरह की बात कर नहीं सकते, और एग्जांपल हमारे सामने है। अगर आप कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं इलीगल या कोई ऐसी जो इदारों के ख़िलाफ़ है, और वो करने के बाद अगर आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि पहलों ने भी तो ये की है, पहले भी तो लोग ऐसे करते रहे, तो फिर पहलों ने अगर सज़ा भुगती है तो क्या आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं? एक सवाल ये। अच्छा, एक बात आपने की है कि आपका नहीं ख्याल कि खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए, तो अगर वो अपॉलोजाइज कर लेते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि आपने जो एक तासुर उनके बारे में बनाया था वो गलत निकला, या आपको समझने में गलती हुई? आप फिर किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? आप तो फिर भी खान साहब को पसंद करते हैं, सपोर्टर हैं, तो आप उसमें भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकाल लेंगे कि आप ये जो खान साहब ने जो किया है वो तो बिल्कुल ठीक किया है और ये तो अच्छा किया है, माफ़ी मांगी। बाकी आपने जो और बातें की हैं असल में वो टॉपिक से रेलेवेंट है। जो टॉपिक है हमारा वो असल में यही है कि माफ़ी मांग लेना किस हद तक जो है वो रीज़नेबल है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप माफ़ी मांग लें। आपने यू टर्न की एक बात की है, यू टर्न की असल में जो इस्तेलाह है ना, जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, खान साहब के फ़लसफ़े से पहले यू टर्न के बारे में जो खान साहब ने जो फ़लसफ़ा बयान किया है, उससे पहले जो यू टर्न की जो इस्तेलाह थी ना वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपनी बात से मुकर जाया करते थे, जो फिर जाते थे, जो मुनाफ़कत करते थे, उनके लिए यू टर्न की इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी। अब चूँकि खान साहब ने आके हमारे जहन में ये बात डाल दी, ख़ासतौर पर जो मीडिया के सपोर्टर हैं, खान साहब को वो इस हद तक चाहते हैं कि वो उनकी झूठ बाल भी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो उनके जहन में ये फ़लसफ़ा बैठ गया है कि यू टर्न तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। यानी आज आपने जो बात की है, कल आप सोलर की बात करते हैं और आप कहते हैं जी मैंने तो यू टर्न ले लिया। आप असल में ये जो बात करना चाह रहे हैं वो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी को गलत काम करता रहा है और उसको ये एहसास हो गया है कि मैं ये गलत काम करता रहा हूँ, तो उससे तौबा करके माफ़ी मांग के अब सीधे रास्ते पे आ गया। इसको आपने कहा है कि ये यू टर्न होता है, ये यू टर्न नहीं होता। यू टर्न असल में वही है जो ये मुनाफिकाना बातें जो है ना, जो आपने जिन लोगों के लीडरों की आपने बात की है, वो जो काम करते रहे ना, वो असल में थे यू टर्न, वो थी असल में मुनाफिकत। खान साहब ने तो ऐसा नहीं करना था, क्योंकि खान साहब अब उसी डगर पे चल निकले हैं, तो उन्होंने अब अपनी बातों को कवर देना है, जिसकी वजह से उनको कहना पड़ता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर मैं भी ऐसा कर रहा हूँ जैसे उन्होंने किया तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम तो मैं नहीं कर रहा। तो वो जो गलत थे जो पहले करते रहे हैं, तो खान साहब अगर वैसे करेंगे तो वो ये भी गलत है। तो हम अगर खान साहब को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस माम में जितने भी पॉलिटिशियन है ना खान साहब समेत, वो सारे इस माम में नंगे हैं। अच्छा, जो आपने ये सवाल किया था कि पहले पास में होता रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात जो कह रहे हैं, इस चीज़ को देखें। बात यह है कि जो इमरान खान ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है और अदलिया ने सोमोटो नोटिस उसका लिया है, तो जाहिर बात है जो उन्होंने कुछ किया है उसकी आगे बहस व दलाइल जो है ना उसकी गुंजाइश होती है। वो खान साहब जाके अदालत में उसके आर्गूमेंट्स पास करें। अगर उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी तो
ظاہری بات ہے عدلیہ کے پاس یہ رائٹ ہے, ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے, ان سے معافی نامہ بھی مانگا جا سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے مذائقہ. اگر غلط جو کر رہا ہے, اگر عمران خان نے غلط بات کی ہے اور وہ پروو ہو جاتی ہے تو اس کی اگر سزا بھی ہے تو ظاہری بات اسے بھگتنی چاہیے, اور اگر معافی مانگ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اچھی لیڈرشپ یا اچھے انسان کی جو خصوصیات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اپنی غلطی ہے تو اس کو بندہ غلط مانے. باقی جو پاس میں جو ہے یہ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے یا جو کورٹ میں جو سو موٹو نوٹس یا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے. اگر اس کا امپیکٹ اور اس کی واقعی کوئی اس طرح کی کوئی ہے اسٹیٹمنٹ کے جسے عدلیہ کا جو ہے عزت یا جو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سزا پاس میں اگر کسی کو ملی ہے تو ملنی چاہیے, ملی ہے تو صحیح ملی ہوگی. اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا رول بھی ظاہری بات ہے قانون کی حکمرانی یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. عدلیہ کو بھی اپنا جو ہے نا جسٹیفیکیشن اپنا جسٹیفائی کرنا چاہیے جو رول ہے. نہ صرف عمران خان پہ ہم بلیم کر سکتے ہیں, عدلیہ کے بھی ہو سکتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال ان دا نٹسل میں لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جی کورٹ میں ہے یہ میٹر, تو اس کیس کو جو ہے کورٹ میں جو عدالتی جو پروسیس ہے ہمارا کورٹ پروسیس اس کے حساب سے کو لینا چاہیے. اور جو کچھ ہے اگر کوئی سزا بھی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا ہے, ایک بندہ انلیگل کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, بس دیٹس آل. جی آپ نے بڑی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے اس سوال کے جواب میں, کیونکہ پہلے آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب کو اپالوجی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو میں یہی کہتا ہے کہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے, ان کو اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو اپالوجائز کر لینا چاہیے اس معاملے پر. یہ اس کا بالکل واضح جواب تھا, لیکن آپ نے ذرا تھوڑا جو ہے وہ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ دوبارہ سے اس کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ادروائز آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی آدمی پاپولر ہے, بڑا فیمس ہے, بڑی فین فالوئنگ ہے اس کی سوشل میڈیا کے اوپر, دنیا میں سمجھ لیں آپ, اور وہ کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہے کہ میں بہت پاپولر ہوں, بڑی فیم ہے میرے پاس, میرا ایک نام ہے پوری دنیا میں, تو مجھے اس جرم کے اوپر گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ جو آپ کا سوال ہے یہ پاپولیرٹی جو ہے سوشل میڈیا یا ورلڈ وائڈ یا کنٹری وائڈ جو پاپولیرٹی ہے اس کی بیس پہ یا اس کی ڈھال میں آ کے کوئی کرائم کرتا ہے تو یہ تو کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کرائم یعنی جرم اور الزام یعنی ایلیگیشن, اس میں فرق ہوتا ہے نا. اگر دیکھیں ایلیگیشنز ہوتی ہیں نا یہ تو کوئی بھی کسی پہ لگا سکتا ہے جب تک کہ وہ پروو نہ ہو, کرائم یا جرم نہیں ہو جاتا اس وقت تک. اگر کوئی جرم کرتا ہے, کرائم کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سزا اسے ملنی چاہیے اور اس کی کوئی کہیں بھی ایگزمپشن نہیں ہونی چاہیے, کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے, خواہ وہ جتنا بھی پاپولر کیوں نہ ہو اور جو کچھ بھی ہو, اس کا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور باقی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی تک یہ الزام تراشیں ہی ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی بندہ کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوگی اس سے, کیونکہ جو اس کے فالوور ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ان میں بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا کرائم ہے اور کیا جو ہے نا ایلیگیشنز ہیں اور کس طرف جو ہے نا یہ جو خاص طور پہ بائسنس بھی جو ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو کہ ہم اگر دیکھا جائے تو ہیں تو بائسڈ, مگر اب وہی آپ والی بات کہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہی ہمارے حکمران ہیں اور یہی ہمارے نگہبان ہیں, اور ان کو اگر ہم بھلا بھلا کہیں گے تو ہمارے ملک کی سالمیت پہ بھی حرف آئے گا, اور جو ہمارے جو ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو دشمن ہیں ہمارے وہ اسے زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے اور ان کو زیادہ موقع ملے گا کہ ہمارے ملک کو کمزور کریں. تو ہمیں متحد ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بس یہی میرا جواب ہے. تھینک یو. جی امجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں.
یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اپنا آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے شاہین نیوز نیٹ، اور اس میں یہ جو ڈیبیٹ ٹائم نام سے جو سیگمنٹ ہے ہمارا، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، اور آپ جیسے دوسرے بھی جو لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ جو باشعور، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں، اپنے نظریات اور اپنے خیالات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر میں بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹاپک ابھی ہم نے اس میں سے نکلا ہے یو ٹرن کا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس پہ جس طرح سے قوم گمراہ ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اسلامی حوالے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ایک اپنی شخصیت جو ہے اس کا جو ایک سحر ہے، ایک جو اثر ہے اپنی شخصیت کا، اس کو بھی جو ہے وہ کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام کو غلط ڈگر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں عن قریب آپ سے بات کروں گا. دیکھنے والے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایڈوائس کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.